لیکچر نمبر 259 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ تبوک مکمل ہو گیا پورا غزوہ۔ آج ہم اس میں سے جو حاصل ہونے والے اسباق ہیں، عبرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، سبق ہے، وہ بیان کریں گے، اور یہ تقریباً زیادہ بنتے ہیں، لیکن ہم نے سمجھ لیں کہ 30 سے اوپر کا انتخاب کیا، 30 سے اوپر ہو جائیں گے، اور ایک میں بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہمیں سبق حاصل ہوئے غزوہ تبوک سے، وہ ہم بیان کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو یہ رجب کا مہینہ تھا، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے 4 مہینوں میں۔ ہاں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہے نا حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی کی جا سکتی ہے، اگر پتہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے، ابتدا نہ کرے، لیکن اگر وہ جنگ جاری ہو تو پھر مسلسل جاری رہتی ہے، تو اس میں رجب آ جائے، کوئی بھی مہینہ آ جائے۔ دوسرا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جن معاملات پر پردہ ڈالنے سے عوام کا یا عام لوگوں کا نقصان ہو، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب غزوے پر تشریف لے جاتے تو توڑیا کرتے، یعنی کہ آپ نے جانا ادھر ہوتا بتاتے ادھر، لیکن چونکہ سفر دور کا تھا، گرمی کا موسم تھا، سواریاں کم تھی، تعداد زیادہ تھی، اسلحہ کم تھا، آپ نے کوئی جو ہے نا چھپا کر بات نہیں کی، بلکہ علل اعلان کہا ہے کہ ہم رومیوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ تیسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ کبھی جہاد فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ۔ فرض عین جس طرح 5 وقت کی نمازیں ہر ایک پر فرض ہے، ہماری طرف سے ہمارا بیٹا بہن کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے، کوئی نہ ادا کرے تو گنہگار ہوتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ میں ہم کوئی اپنے کسی بھائی کو بھیج دیتے ہیں، کسی اور کو کہ جاؤ تم پڑھو۔ اسی طرح جہاد بھی کبھی فرض عین ہوتا ہے ہر بندے پر، تو غزوہ تبوک میں جہاد فرض عین تھا۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو صرف 3 صورتحال بتائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ فرض کفایہ ہے۔ ایک وقت کا حکمران کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں، اچھا ہے برا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، فوج کا نظام ہے، تو وہ اگر کہے نکلو، جیسے آج کے دور میں شہباز شریف ہے، عاصم منیر ہے، یہ کہیں گے نا تو جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ اور لیکن اب یہ آج کل جو فوج ہے وہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ تقریباً اسی میں کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ خود ہی ڈنڈے لے کے نکل جائیں، یعنی کہ اس کا پورا لائے عمل ہے کہ آپ فوج میں چلے جائیں۔ آج کل یہ ہے، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وقت کا حکمران کہہ دیتا تھا تو جہاد فرض عین ہے۔ باقی دوسرا میں نے بتایا کہ دشمن ہمارے اوپر آ چڑھ دوڑے، جیسے ہندوستان پاکستان پر حملہ کر دے تو اب پاکستان کے ہر فرد پر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ اور تیسری شکل میں نے بتائی تھی کہ اب ہم پر جہاد فرض نہیں، لیکن اگر ہم میدان عین جہاد جہاں پر قتال ہوتا ہے، تلواریں دو بدو آمنے سامنے ہو جائے، صف آرا ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، تو پھر یہ جو مسلمان ادھر ہے نا، ان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، الا یہ کہ بھاگنا تو حرام ہے، بہت زیادہ تعداد ہو تو پھر وہ بھاگنا بھی جائز ہے، جیسے جنگ موتا میں تو 2 لاکھ کی فوج تھی، ادھر 3000 تھے، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، 2,03,000، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکمت عملی سے بچا کر لے آئے تھے۔
3 سپہ سالار شہید بھی ہو گئے تھے پہلے۔ پھر چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مالی جہاد بھی ہے، یعنی کہ جس سے بدن کا جہاد ہے نا، تو اس کا مالی جہاد بھی ہے۔ تو اس کی دلیل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے پیچھے اس کے گھر کی نگرانی کرے تو وہ تو جہاد پر گیا ہے، اس کے بیوی بچے اچھی نیت کے ساتھ، تو گویا وہ بھی جہاد۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص غزوہ تبوک کے لیے سامان تیار کرے اس کے لیے جنت ہے، اور ابو بکر نے پورا گھر کا سامان دے دیا، حضرت عمر نے آدھا دے دیا، اور حضرت عثمان غنی نے 3000 سے اوپر انہوں نے اونٹ اور پلان سمیت دیے ہیں، اور ساتھ انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور آج کے دور میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جا ہی رہا ہے فوج کو، اس میں سے ہر میں سے حصہ جو ہے نا فوج کو جاتا ہے، جو ٹیکس کہہ لیں یہ بجلی ان کے دفاعی نظام۔ پھر یہ ہے کہ سبقت کرنا نیکی میں، پانچواں مسئلہ کہ بڑھ چڑھ کر عمل کرنا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، سبقت کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے یہی کہا تھا نا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن وہ ابو بکر جو سارے سامان گھر کا لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھی آج انہوں نے پھر سوچ لیا کہ میں آج کے بعد ابو بکر سے نہیں بڑھ سکوں گا، بس انہوں نے سوچ لیا کہ یہ بڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ تنگی کی حالت میں تھے ابو بکر اس وقت، حضرت عمر ذرا زیادہ تھے، ہوتا ہے نا اونچ نیچ آتی رہتی کاروبار میں، تو ان کا یہ مطلب تھا کہ ابو بکر کا آج کل ہاتھ تنگ دست ہے، سخت ہے، ٹیٹ ہے، تو میں بڑھ جاؤں گا۔ وہ اپنی طرف سے آدھا سامان لے کر آئے، ابو بکر سارے سامان لے گھر کا۔ تو بڑا سبقت کرنی چاہیے نیکی میں۔ پھر چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ تو جب بھی حاکم جہاد پر جائے تو اپنا نائب پیچھے مقرر کر کے جائے، یہ بلکہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب مقرر کر کے گئے، حضرت علی کو غزوہ تبوک میں، اور اکثر کس کو مقرر کرتے تھے؟ نہیں ابن مکتوم کو، جو نبینا صاحب تھے نا ان کو اکثر زیادہ تر ان کو مقرر کیا۔ وہ ابو بکر تو ساتھ ہی ہوتے تھے، نہیں وہ ابو بکر ہر جہاد میں ساتھ تھے، اور ان کے مشوروں کی ضرورت ہوتی تھی ابو بکر عمر، کبھی بھی آپ نے ابو بکر عمر کو پیچھے نائب تو نہیں مقرر کیا پیچھے، کیونکہ یہ ایسے ذہین ترین افراد تھے ابو بکر اور عمر کہ آپ ان سے مشورے لیا کرتے تھے جس میں وحی نہیں آتی، تو آپ ان کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ہاں باقی حضرت علی کو آیا تھا غم تو ان کو بیان کر دیا کہ تمہاری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون کی، تو نائب مقرر کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جن علاقوں پر عذاب آیا ہوتا ہے تو ادھر وہ کیمرے لے کر جاتے ہیں، میوزیم بنا لیتے ہیں، قدیم چیزوں کو لا کر وہ اپنے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ کروڑوں میں بیچتے ہیں۔ نہیں وہ کیونکہ آپ وہاں پر نا جہاں پر عذاب آیا اس میں سیر و تفریح کی غرض سے جانا نہیں چاہیے، بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جانا چاہیے، کیونکہ آپ جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو راستے میں وہ قوم سمود کی آئی نا بستی، تو صحابہ کرام آپ نے پھر اپنی اونٹنی تیز کر لی، اپنے چادر سے چہرہ مبارک ڈھانپ لیا، تو آپ نے روتے ہوئے ادھر سے گزر، تو
یعنی کہ یہ اسلام نے انداز دیا ہے کہ جو اس پر قوموں پر عذاب آئے تو ادھر سے روتے ہوئے گزرنا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ میوزیم میں لے آ کر رکھتے ہیں. ٹائٹینک ڈوبا ہے نا، تو 4 افراد یہ ہیں ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے. ٹائٹینک انہوں نے مشین بنائی ہے، تو وہ جب اترے ہیں تو غرق ہو گئے. ادھر ہی غرق ہو گئے. وہ پہلے بھی جا چکے تھے لیکن بس اس مرتبہ وہ پکڑے گئے. یہ حدیث ہے نا کہ آپ وہاں سے اگر مطلب ایسی جگہ سے گزرے اور وہاں پہ جا کے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی عذاب میں جو ہے نا مبتلا کر دیتا ہے. ہاں بہرحال فرمایا تیزی کے ساتھ ادھر سے گزرو. بعض کا چلو جلا بھی جاتا ہے لیکن اگر روتا ہوا گیا ہے نا، یہ عبرت کے لیے گیا ہے، تو جو اپنا تفریح کے لیے ہاں تو وہ غلط بات ہے. اور حتیٰ کہ جن پر عذاب آیا آپ نے نا صحابہ کرام، حالانکہ بھوک کا اس کو کہا جاتا ہے غزوہ، کہ بھوک مسلط تھی تو صحابہ کرام نے ان کے کنووں سے آٹا گوندھ لیا تھا، روٹیاں پکا رہے تھے، بلکہ وہ جو ہے نا ہنڈیا چڑھ چکی تھی چولہے پر، تو آپ نے حکم دیا سب آٹا جو ہے نا پھینک دو، اور کھانا بھی آپ نے فرمایا پانی پینا اور پانی سے کھانا وغیرہ تیار کرنا بھی ٹھیک نہیں جس پر عذاب آیا. البتہ جانوروں کو یہ پانی پلایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا نہیں تھا ہنڈیا الٹ دو. پھر 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سفر میں نا 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز ہے. اس میں آپ قصر کرتے رہے ہیں، پتہ نہ وہ کب آنا ہے واپس. تو جہاد میں عموماً یہ نہیں پتا ہوتا، ٹائم نہیں دیا جا سکتا. تو آپ کے زیادہ تر سفر جہادی تھے، تو آپ کی قصر یعنی کہ ظہر اثر اور مغرب عشاء. مغرب بھی پوری پڑھنی ہے 3 اور فجر بھی پوری پڑھنی ہے. 11واں مسئلہ ریت سے تیمم کرنا بھی جائز ہے اگر مٹی نہ ملے، کیونکہ اصل میں جب جہاد ہوتا ہے یا صحرا سے گزرتے ہیں تو بعض اوقات یہ نہیں ہم کہہ سکتے، دعویٰ کر سکتے کہ مٹی والا علاقہ ہوگا، ریت والا صحرا ہے، ریگستانی جو علاقے ہوتے ہیں. اور آپ جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے ہیں تو راستے میں یہ آیا ہے، تو آپ نے نا فرمایا کہ میری امتی کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں اس کے پاس اس کی مسجد اور طہارت کا ذریعہ جو ہے وہ موجود ہے. یعنی کہ زمین کے اوپر والے حصے سے تیمم کر سکتا ہے، ریت ہو کوئی بھی چیز ہو پاک ہونی چاہیے. لیکن بہرحال مٹی افضل ہے اگر آج کل تو دستیاب ہے. لیکن اگر ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر ریت ہی ریت ہو اور پانی نہ ملے تو ریت سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. 12واں مسئلہ جی، یہ 30 سے اوپر مسئلے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی کم ہے جو ہم نے استدلال کیا، ورنہ بڑے بریک استدلال ہیں، لیکن وہ ہم زیادہ بریکی میں نہیں جائیں گے. آپ نا تبوک میں 20 دن رہے ہیں اور نماز قصر ادا کرتے رہے ہیں. مسافر جب تک کسی جگہ اقامت کی نیت نہ کر رہے ٹھہرنے کی، وہ مسافر ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا مرضی عرصہ رہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے تو راستے میں برف باری پڑی تو راستے رک گئے. حدیث میں ہے کہ وہ 6 مہینے ادھر رکے رہے اور قصر کرتے رہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ برف کو کب پگھلے اور جائیں، تو وہ پھر نہ قصر کرتے رہے. تو اصولی طور پر موقف کیا ہے کہ اگر 19 دن سے زیادہ رہنا ہے، آپ کی نیت ہے کہ بھی 19 دن سے ادھر زیادہ رہنا ہے تو شروع ہی سے پوری پڑھیں گے، اور اگر 19 دن سے کم رہنا ہے تو قصر کریں گے. اور اگر کوئی پتہ ہی نہیں کہ جانا کب ہے، آج جانا ہے کہ کل جانا ہے، تو وہ پھر قصر ہی کرتے رہیں گے. اور 24.5 کلومیٹر اپنے شہر کی حد چھوڑ کر جانا ہو تو شروع ہی میں قصر کرتے رہیں گے. ڈرائیوروں کو سہولت ہے، وہ قصر کر سکتے ہیں، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سہولت دی ہے کہ اگر پڑھنا چاہیں تو وہ قصر کر کے نماز پڑھ سکتے. پھر اگر کوئی شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، پھر اس کو پتہ چل جائے کہ اس سے بہتر
دوسرا کام ہے۔ جس بات پر میں نے قسم کھائی ہے وہ بہتر نہیں ہے، بہتر وہ ہے جس پر وہ کر لینے میں زیادہ بہتری ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قسم کا کفارہ دے دے اور وہ جو اچھا بہتر کام ہے اڑا نہ رہے، ضد نہ کرے اور وہ اچھا کام کر لے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں سواریاں نہیں دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری جب آئے ہیں قبیلے سے، اشعری قبیلے والوں کو، تو پھر آپ نے ان کو سواریاں دے دی، بلکہ وہ آئے بھی ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ شاید آپ کو بھول گئے ہوں، ظاہر ہے اتنا بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں تو بھول چوک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں سواریاں نہیں دیں گے، تو آپ نے تو سواریاں دے دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں نہیں دی سواری، اللہ نے دی ہے۔ آپ نے اس طرح کہا اور کہا انشاءاللہ اگر کہہ لے تو اللہ تعالیٰ جو بہتر ہو، آپ نے فرمایا کہ پھر میں وہ کر دیتا ہوں۔ بات ہے یعنی کہ بندہ کسی چیز پر قسم کھا لے اور اس کو پتہ ہو کہ بعد والی جو چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے، تو پھر قسم کا جو ہے وہ کفارہ دے اور وہ جو جس کام پر اس نے کہا کہ بہتری ہے وہ کر لے اور قسم توڑ دے۔ غصے کی حالت میں بھی قسم معتبر ہے، کیونکہ آپ غصے میں تھے نا جب قسم کھائے تھی۔ ہاں اتنا شدید غصہ جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ عقل ہی جاتی رہے، پتہ نہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر یہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم نہیں، ورنہ غصے میں بھی قسم معتبر ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ منافقین کے بارے میں صحابہ اکرام نے کئی بار کہا، عبداللہ بن ابی دوسرے، ان کی منافقانہ باتیں سن کر کہ بھئی ان کے قتل کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو اور درگزر سے کام لیا، تو جو ہے نا گستاخی بھی کی ہے تو آپ نے درگزر کیا۔ اب اس کا یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیتاً گستاخی کرے گا تو اس کی اصلاح قتل ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو عفو درگزر کیا، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں تھا، آپ معاف کر سکتے تھے، آپ نے معاف کر دیا، تو امت جو ہے نا اس کو توبہ کا ویسے موقع دیا جائے گا کہ تمہارا جو ہے اس گستاخی کا یہ جواب ہے، تو اگر وہ توبہ کر لے پھر بھی ٹھیک ہے۔ ویسے واقعہ سنا ہے کوئی ایسا یاد نہیں صحیح ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے گستاخی کی تھی تو کسی صحابہ نے کو قتل کر دیا تھا۔ ہاں کئی ہیں واقعہ، ایک نہیں، کعب بن اشرف وہ جو یہودی تھا، آپ نے کئی بار کہا کہ کون ہے مجھے اس کی اذیت سے نجات دلائے، تو پھر وہ صحابہ گئے ہیں، پھر وہ یہودی جو سردار تھا اس کو قتل بھی کر کے آئے ہیں، اور جو چاندنی رات تھی تو انہوں نے کہا بال ذرا قریب کر، تمہاری بڑی خوشبو آتی ہے، تو وہ اس نے کہا اچھا، وہ ایسے سر دے دیا، انہوں نے پکڑ کے پھر اس کو کاٹ دیا اس کا سر۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر اہل ذمہ یعنی کہ اقلیت میں جیسے یہ پاکستان میں ہندو عیسائی رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ٹیکس دیتے ہیں امن سے رہ رہے ہیں، تو اب آ رہا ہے ان کی کرسمس کا موقع بھی آ رہا ہے، تو اس موقع پر ہم یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ اپنی عبادات میں آزاد ہے، الا یہ کہ وہ کوئی سازش کریں یا دشمنوں کے ساتھ مل جائیں تو پھر وہ ان کے حقوق نہیں رہیں، لیکن اگر وہ امن سے رہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کو عبادت کا موقع دیں گے۔ ہاں وہ اعلان نہیں اپنا نسلی بدل ٹکا دیں آ کر، نمایاں نظر آ رہی ہو، اپنی عبادت گاہوں میں وہ عبادات کریں گے، یعنی کہ اعلانیہ نہیں کر سکتے۔ مثلا آیا تو سلیم میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی وہ اپنی مذہبی جو ہے نا معاملہ سر عام کرے اور مسلمانوں کو گمراہ کرے یا بچوں کو متاثر ہوں، وہ ایسا نہیں ہوگا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہیں اجازت ہے لیکن اپنے گرجا گاہوں میں ادھر تم کر سکتے، باہر نہیں، ورنہ تو ان کے کرسمس کے موقع پر جگہ جگہ صلیب نظر آئے۔ پھر جو ہے نا رات کو دفن کرنا جائز ہے جی، ہمارے یہاں تو مشہور ہے عورت ہو یا مرد ہو، تو کیونکہ ذوالبجدین کو آپ نے رات کو دفن کیا، اور ایک صحابہ نے ایک عورت کو رات کو دفن کیا، آپ نے اعتراض نہیں کیا، تو ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ یعنی کہ اچھا نہیں ہے رات کو دفن کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حاضر نہ ہو سکیں گے نا جنازے میں، تو اس وجہ سے پھر دن کا انتخاب کیا، حضرت عثمان غنی کا رات کو ہی دفن کیا گیا ان کو، ہاں جی، اور اسی طرح اور بھی صحابہ تھے جن کو رات کو، عورتوں کا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں رات کو لے کر جاؤ، تو آج کل تو یہ ہے نا کہ جنازے میں لوگ آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ زیادہ لوگ جنازے میں حاضر ہو اور بخشش کی دعا کریں اس کے لیے۔ اگر ایک مسلمان فوت ہو جائے تو لوگ کسی وجہ سے کم آ رہے ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو پھر اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ دن ہوگا تو لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ لوگ کو اکٹھا ہونے پر ہے، یعنی کہ لیٹ بھی نہیں کرنا اور وہ ٹائم رکھنا ہے جس میں زیادہ کثرت کے ساتھ لوگ آ سکیں، دن ہو یا رات ہو۔ تو اس وقت آپ نے کیوں ناپسند کیا کہ بھی لوگ پھر زیادہ اکٹھے نہیں ہوتے نا، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت لائٹنگ بھی نہیں تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا، سوئے ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے آپ کو بتائے بغیر دفن کر دیا تھا اس عورت کو جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، پھر خود جا کر اس کے قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اسلامی اصول ہے کہ جو دستہ آپ بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جو ہے نا پانچواں حصہ نکال کر جو دستہ مال غنیمت لے کر آیا اسی میں تقسیم ہوگا، لیکن اس نے جان کی باسی جو لگائی ہے، یعنی کہ پورے لشکر میں نہیں۔ اب 30,000 کا لشکر تھا، عقیدر بن مالک کو گرفتار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نا، تو انہی میں وہ 6 گھوڑے تقسیم ہوئے ہیں، 4 6 گھوڑے، پانچواں حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ 19ویں بات یہ ہے کہ ایسی ہر جگہ جس میں پتہ ہو کہ مسجد کے نام پر کوئی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ اصل میں اڈا ہے، مسجد نہیں، دشمنوں کا اڈا ہے، جیسے مسجد زرار منافقین نے تیار کی تھی مسجد زرار، اور آپ کو پیشکش کی کہ آپ ادھر آ کر نماز پڑھیں، تو آپ غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے، تو آپ نے وعدہ کیا اپنے اخلاق کی وجہ سے کہ میں آ کر نماز پڑھوں گا تمہاری مسجد میں، تو وہی نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ مسجد زرار کی صورتحال واضح نہیں تھی۔ جب آپ غزوہ تبوک میں راستے میں تھے تو وہی آ گئی کہ یہ جو مسجد زرار ہے یہ تو منافقین کا اڈا ہے، اسلحہ ادھر اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس کا جو ہے نا ابو عامر فاسق وہ ہرقل سے مدد لینے گیا ہے رومیوں کو بلانے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ اس کو جلا دو، تو یعنی کہ اگر پتہ ہو نا کہ ایک جگہ پر مسجد ہے لیکن نیچے شراب فروخت ہو رہی ہے، نشہ فروخت ہو رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ مزارات اللہ معاف کرے یہ اڈے ہیں فحاشی کے، بے حیائی کے، نشے کے، جوے کے، تو مزار تو ویسے نہیں ٹھیک، تو اڑا دینا چاہیے۔ جیسے یہ مسجد زرار کا آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کیا آپ نے ختم کر دیا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے، تو اب ان کو پھر مسجد بنانے کی اجازت نہیں، جیسے ان منافقین کو
مسجد زرار بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ وہ مسلمانوں میں تفریق اور پیدا کر رہے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسی بستی جلا دی تھی جہاں پر شراب جو ہے نا بنائی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کہا بستی جلا دو۔ اور حدیث میں بھی، قرآن میں بھی اس کے دلائل ہیں کہ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اب صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑا ہی ہے نا، بتوں کو توڑا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے نا ان چیزوں کو اگر کوئی بندہ لیبل لگا لے اسلام کا، یا اندر شراب ہے تو اوپر روح افزا کی بوتل نام لکھ دے، تو وہ روح افزا کی بوتل تو نہیں نا بن جاتی، وہ شراب تو شراب ہی رہے گی۔ روح افزا کا ٹائٹل لگانے سے وہ شراب کی حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ تو بالکل پتہ ہو، ہاں وہ بھی یہ ایک دوسرے کو ہماری یہ فرقہ واریت میں ایک دوسرے کی مسجد کو مسجد ازرار ہی کہتے ہیں۔ بریلویوں کو پوچھ لو، وہ کہتے ہیں جی وہابیوں کی مسجد مسجد ازرار ہے۔ میں نے خود سنا کہتے ہیں یہ لال مسجد مسجد ازرار۔ اچھا، یہ جو متشدد قسم کے ہیں وہ ان کی مسجدوں کو کہہ دیتے ہیں۔ تو چلو قادیانیوں کو نکال کر باقیوں کو تو نہ آپ کہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو ہاں، اس سے یہ بھی 20واں مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کے تقرب اور نیکی کی نیت سے کوئی چیز وقف کرنا درست ہے، لیکن اگر کوئی عمل نام نہاد مسجد ہے تو وقف بھی کر دی جائے تو وہ وقف درست نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا اللہ کے نام پر مسجد بنا کر وقف کر دی تھی، تو ادھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم دیا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہر ایسی مسجد جس میں قبر ہو، آج کی مثال لے لیتے ہیں نا، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، منع ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس لا تقم آپ نے اللہ تعالیٰ نے ادھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی مسجد زرار میں، تو وہ مسجد زرار ہی ہے جس میں قبر ہو، بھی قبر کا اور مسجد کا کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے اب محققین نے کہا کہ کیا کیا جائے، یعنی کہ اگر اس طاقت ہو کس چیز کو ختم کیا جائے، قبر کو ختم کیا جائے یا مسجد کو؟ سوال یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلے کیا چیز تھی، اگر مسجد پہلے تھی، یہ سمجھ لیں بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اگر یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے دے اسلامی حکومت آ جائے تو پھر ایک مسجد ہو اس میں قبر ہو، تو پھر ہم کیا کریں، قبر کو ختم کریں یا مسجد کو؟ تو تحقیق یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کیا تھا۔ اگر پہلے قبر تھی تو اب مسجد ختم کر دی جائے، تو قبر پر تم نے مسجد بنائی ہے، اور اگر پہلے مسجد تھی بعد میں قبر بنائی گئی تو اب قبر کو کھاڑا جائے گا۔ یہ کہاں سے سنا لی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ مسجد زرار سے استدلال کر رہے ہیں نا ہم، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ غیر شرعی اعمال ہے نا، ہر غیر شرعی عمل کی بنیاد تو نہیں رہتی اس مسجد میں کس میں، منافقوں کی تھی مسجد زرار میں؟ نہیں اصل میں اور بھی دلائل ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قبروں کو مساجد نہ بناؤ، وہ تو اتنے دلائل ہیں، ادھر نہیں ہم جا رہے، ہم صرف اس بات پر رہ رہے ہیں۔ بات نہیں کر رہا میں، مسجد زرار سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں ادھر سے بھی بن رہی ہے نا، استدلال کر رہے ہیں نا کہ بھئی مسجد زرار کیوں منافقین کا اڈا بن گیا، تو اگر قبر ہو ادھر تو وہ شرک کا اڈا بن جائے مسجد، تو پھر اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ باقی وہ بڑے دلائل ہیں، ناصر الدین البانی نے کتاب لکھی ہے قبروں پر مساجد اور اسلام، اس میں تو انہوں نے 100 سے اوپر روایات لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ کو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ یعنی کہ مسجد بنا لیا، تو وہ دونوں تو ہیں۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد میں قبر نہیں بنانی، ہاں نہیں بنانی،
دونوں ہاں جی یہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو سنی تقوی ہے کئی مسجدوں میں جو قبر بنائی ہوتی جیسے کہ آپ لینو پارک یا یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ ادھر نماز نہیں نہ پڑھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اور کئی ایسے میں نے مسجدیں دیکھی ہیں قبر ہے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگ. ہاں غلط ہے نا, نہیں غلط ہے. غلط ہے نا. ہاں یہ اچھا سنی تقوی کر رہے ہیں. ہاں نہیں ایک ہی طبقہ ہے. ہاں باقی تو نہیں کر رہے. چلے آج پھر اتنا ہی کر لیتے ہیں, میرا لمبا ہوگی اور لمبی ہوگی بات بھی. باقی کل اسباق بیان ہم کر لیں گے. 20 اسباق ہم نے بیان کی ہے. باقی انشاءاللہ پھر کل باقی بیان کر دیں.